کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ کسی غریب پہ ترس کھاتے ہوئے اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ آئے کہ اسے اللہ نے ایسے کیوں رکھا۔ اللہ تعالیٰ غریبوں سے مال لے کر انہیں آزماتا ہے، امیروں کو مال دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت میں کیوں رکھا۔ اکثر لوگ یہ گلا شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، افریقہ میں لوگ کیوں بھوکے مر رہے ہیں؟ بھئی وہ ہماری آزمائش ہے، ان کی تو آزمائش اپنی جگہ ہے، ہماری بھی آزمائش ہے۔ باقی انسانیت نے ان کی مدد کرنی ہے۔ دنیا قانون ابتلا کے اوپر ہے، یہاں سارے برابر نہیں ہو سکتے، کوئی اونچا ہوگا کوئی نیچا ہوگا، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے، اسے پتہ ہے اس نے بندوں کو جس حال میں رکھا ہوا ہے۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، ہم نے پھر دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے پھر وہ کس حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہی آتا۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ آنے سے وہ اتنا عیاش ہو جائے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر بیٹھے، تو اس سے تو وہ مڈل کلاس بندہ اچھا ہے جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے لے کے چل رہا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ کی زندگی اپنی آخرت کی بنا لی ہے، وہ تو بہتر ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا یہ مال اور آخرت کی بربادی یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں تو جتنے بھی واقعات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کثرت مال کے بعد تباہی آتی ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہو اور وہ آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھے۔ میرے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ جو آپ کو کیسز نظر بھی آ رہے ہوں گے وہ بس آپ کو ان کا وہ ظاہر والا معاملہ پتا ہوگا۔ اور پھر اس ماڈرن دور میں آپ کو اگر کوئی شخص غریب سے امیر ہوتا نظر آ رہا ہے نا، میجورٹی کیسز میں کہیں نہ کہیں اس نے ایک حرام کا چھکا مارا ہوگا یا کوئی اٹھا یا دسا مارا ہوگا، پھر وہ آگے ایک معاملہ چل پڑتا ہے۔ حلال کے پیسے کے ساتھ حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، رزق حلال کے ذریعے اس لیول کے اوپر پہنچنا یہ مشکل کام ہے۔ پھر وہاں پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا باغی نہ کرنا اور اللہ کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھیں نا کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں جو کاروبار میں آپ نے کھپائے ہوئے، اب آپ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ کتنی دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے بتائیں گے جی ہم تو حساب کتاب کے بغیر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ حساب کتاب کے بغیر اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں کہ سال کے بعد ایک افطاری کروا دیتے ہیں، یا عمرے پہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور وہاں وہ ایک شام کو افطار کروا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا۔ انہیں پتہ ہے ہم نے کیلکولیشن کی نا تو بھائی 1 لاکھ پہ تو 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے نا، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ بن جاتی ہے، اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ بس ادھر آگے پھر کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے ان کا۔ 1 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، 2.5 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، 5 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، تو زکوٰۃ بھی لوگ کوئی پوری ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اسلام میں تو ہے کہ اس سے بھی زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن جو ڈیٹم لیول پہ ہے 40واں حصہ یا 2.5% یہ بھی نہیں لوگ دے رہے ہوتے ایمانداری کے ساتھ۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لہذا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، ان کی سانسیں چلتی رہے، اس دعا کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا اسی لیے کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ فتنہ جڑا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے آپ نے غریبوں کی زندگی کو اختیار کیا، کیونکہ میجورٹی تو فقر کی زندگی گزارے گی۔ آج بھی دنیا کی 50% سے زیادہ دولت جو ہے وہ 50 بندوں کے پاس ہے، باقی پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں میجورٹی تو پاورٹی سرکل سے نیچے ہے، بیسک نیڈز بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ پچھلے آلموسٹ کوئی 7-8 سالوں میں تو مڈل کلاس بھی اب پاورٹی سرکل سے بھی نیچے چلی گئی ہے، امیروں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہاں بہت امیر جو ہیں وہ فائدے میں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے سسٹم کے بینیفیشری اس کیپٹلزم کے وہ ہو رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام
اسلام میں 100% اس کی مخالفت نہیں ہے. ہم سوشلزم کو سپورٹ اس حوالے سے نہیں کرتے. اسلام اگر زیادہ قریب ہے تو کیپٹلزم کیا ہے، لیکن یہ والا کیپٹلزم جس میں آپ استحصال کریں گے اور غریب آدمی کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ تو سیدھا سیدھا لوگوں کو خودکشیوں پہ یا قتل و غارت پہ، ڈکیتیوں پہ مجبور کرے گا، اور وہ آپ کو اسٹریٹ کرائم جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ آئے.